السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان نیوی نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے اسمیش ہائپرسونک اینٹی شپ بلسٹک میزائل کو ٹیسٹ فائر کی ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے اسمیش اینٹی شپ بلسٹک میزائل کو حالیہ ٹیسٹ میں اینٹی شپ رول میں باقاعدہ ٹیسٹ فائر کیا ہے، جبکہ اس میزائل نے حالیہ ٹیسٹ میں پن پوائنٹ ایکوریسی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے اسمیش ہائپرسونک اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک بلسٹک میزائل کی تمام تر خصوصیات، اس کی اہمیت اور اس کیپیبلٹی پر اب ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ اب سے چند روز پہلے پاکستان کی طرف سے نوٹیم یعنی نوٹیفیکیشن ٹو ایئر مین جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت عریبین سی میں تقریباً 450 کلومیٹر کا ایریا ڈینجر زون ڈکلیئر کیا گیا تھا، جس کی بنیادی وجہ 14 سے 16 اپریل کے دوران میزائل ٹیسٹ بتایا گیا تھا۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے اس صلاحیت کی بدولت جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا وہ اس میزائل کی بدولت ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے۔ پاکستان نیوی شپ لانچ بلسٹک میزائل کی بدولت سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، گو کہ اس سے پہلے پاکستان نیوی کے پاس سب مرین لانچ نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل کو فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نیوی نے شپ لانچ بلسٹک میزائل کو بھی کامیابی سے ڈیولپ کرنے کے بعد ٹیسٹ فائر کی ہے، جسے نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ فیوچر میں اکوپ کرنے کے بعد بھی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے ایسٹ کی بدولت پاکستان نیوی کو کئی طرح کے ایڈوانٹیج حاصل ہوئے ہیں، جس پر اب ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے اس بلسٹک میزائل کیپیبلٹی کی بدولت نہ صرف اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی کو مزید سٹرینتھن کیا ہے، بلکہ اس کی بدولت ریجن میں بیلنس آف پاور کو بھی مینٹین کرنے میں مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ اس قسم کے میزائلز کی فیوچر میں رینج مزید بھی بڑھائی جا سکتی ہے، جبکہ پاکستان پہلے ہی کئی طرح کے لینڈ بیسڈ بلسٹک میزائل استعمال کرتا ہے۔ البتہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب شپ لانچ بلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ فرینڈز، اس شپ لانچ بلسٹک میزائل کی ایک اور افادیت اس کی ایکوریسی اور ایڈوانس نیویگیشن ہے۔ اس میزائل کو ماڈرن نیویگیشن سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے، جو کئی طرح کے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میزائل کو ایک نیول پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا ہے، لہٰذا دشمن کے ایسٹس کی جانب سے ایک شپ لانچ بلسٹک میزائل کو ڈیٹیکٹ اور انٹرسیپٹ کرنا مشکل بناتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے میزائل سے لیول آف سرپرائز اور اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ بھارتی نیوی کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں، جبکہ وہ اس فلیٹ کو فیوچر میں بڑھانے پر بھی غور کر رہا ہے، گو کہ بھارتی نیوی کے اس فیصلے پر اسے ملکی سطح پر ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے ریسورسز اور بجٹ کو ایئر کرافٹ کیریئر پر انویسٹ کر رہا ہے، جو بنیادی طور پر مخالف قوت کے پاس اس قسم کی صلاحیت ہوتے ہوئے ایک سٹنگ ڈک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان نیوی کے پاس اس قسم کے پن پوائنٹ ایکوریسی سے مختلف نوعیت کے یعنی زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے والے بلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی بھارتی نیوی کے منصوبوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرینڈز، اس شپ لانچ بلسٹک میزائل کی ایک اور سب سے بڑی افادیت اس کی ہائپرسونک سپیڈ ہے۔ شپ لانچ یا سب مرین لانچ بلسٹک میزائل عام طور پر ہائپرسونک سپیڈ میں فلائی کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ مختلف نوعیت کے شپ لانچ اور سب مرین لانچ بلسٹک میزائلز کی ایوریج سپیڈ ماک 10 بتائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے میزائل کو نہ صرف دشمن کے لیے انٹرسیپٹ کرنا ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے، بلکہ یہ کئی طرح کے اسٹریٹجک نوعیت کے اہم اہداف کو ایئر ڈیفنس اور میزائل ڈیفنس نظام کو چکمہ دیتے ہوئے پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لہٰذا اس میزائل تجربے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نیوی کے پاس اب ہائپرسونک بلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی بھی آ گئی ہے۔ فرینڈز، ایک اور فائدہ فلیکسیبلٹی کے نقطہ نظر سے ہے۔ پاکستان کی جانب سے شپ سے بلسٹک میزائل کو لانچ کرنے کی صلاحیت اسے دشمن کے خلاف نہ صرف ڈیٹرنس پرووائڈ کرتی ہے، بلکہ یہ پاکستان کو ایک فلیکسیبل اور موبائل ڈیفینسو آپشن فراہم کرتی ہے، جسے دشمن کے لیے ٹریک اور ٹارگٹ کرنا مشکل ہے۔
گو کہ حالیہ اسمیش شپ لانچ بیلسٹک میزائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے، تاہم نیئر فیوچر میں اس کی رینج کو آسانی سے ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ میزائل ورائٹی آف ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس میں سمندر اور خشکی پر موجود اسٹریٹجک ایسٹس کو نشانہ بنانے جیسی صلاحیت پاکستان کو مختلف نوعیت کے ریجنل تھریٹس کو پرومپٹلی رسپونڈ کرنے کی کیپیبلٹی پرووائڈ کرے گی۔ آخر میں اگر ہم ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف اسمیش شپ لانچ بیلسٹک میزائل کی افادیت کی بات کریں تو یہ میزائل لارج نیول ایسٹس کو آسانی سے پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کر سکتا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ کی بدولت اس کو انٹرسیپٹ کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ لہٰذا اس میزائل کی بدولت بھارت کی اگر ایئر کرافٹ کیریئر کو ناکارہ تصور کیا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ پاکستان نے اس میزائل کی مقامی سطح پر ڈیولپمنٹ اور اب کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ ریجنل ڈیفینسو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کو میٹ کرنے اور ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ فرینڈز، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نیئر فیوچر میں شپ لانچ بیلسٹک میزائل کے مزید ویریئنٹس بھی متعارف کروائے جانے کے امکانات ہیں، جبکہ پاکستان ضرورت پڑنے پر اس قسم کے بیلسٹک میزائلز کو نیوکلیئر وار ہیڈ سے بھی اکوپ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنی فیوچر کی سب مرینز کے لیے بھی اسی میزائل پر بیسڈ سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل بھی متعارف کروا سکتا ہے، اور یوں پاکستان نیوی نہ صرف نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل کی اپنے ایسٹس میں موجودگی کو انشور کر سکے گی، بلکہ شپ لانچ بیلسٹک میزائل کے ساتھ ساتھ ہمیں سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں پاکستان ایئر فورس کے لیے بھی فتح سیریز کے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز پر بیسڈ ایئر لانچ بیلسٹک میزائلز کی بھی تجاویز دے چکے ہیں، جبکہ ایسی صورت میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے پاس ورائٹی آف بیلسٹک میزائلز کی کھیپ موجود ہوگی، جنہیں نہ صرف روایتی بلکہ نیوکلیئر وار ہیڈ سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی اس تمام تر ڈیولپمنٹ اور پاکستان نیوی کے اس مائل سٹون کے علاوہ فیوچر پاسبل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے حالیہ کچھ عرصے میں کئی طرح کے نئے سسٹمز، شپس اور ویپنز اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کیے ہیں، جس میں تغرل کلاس فریگیٹس اور ترکی سے حاصل کردہ بابر کلاس کارویٹس کے علاوہ نیئر فیوچر میں چائنیز ساختہ سب مرینز قابل ذکر ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی کی تغرل کلاس فریگیٹس پہلے ہی سپر سونک چائنیز ساختہ CM-302 شپ لانچ کروز میزائل سے اکوپڈ ہیں، جبکہ پاکستان نیوی نے اب P-282 اسمیش شپ لانچ بیلسٹک میزائل کے ساتھ خطے میں ایک نئی کیپیبلٹی حاصل کی ہے۔ حالیہ میزائل تجربے کے دوران جہاں پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو اس اچیومنٹ پر خراج تحسین پیش کیے ہے، وہی ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی آنے والے عرصے میں بھی اپنی ضروریات کے پیش نظر اپنی ڈیفینسو صلاحیتوں کو مینٹین کرتے ہوئے کئی طرح کے سسٹمز مقامی سطح پر ڈیولپ کریں گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان نیوی کے اس میسو مائل سٹون، اس میزائل کی صلاحیتوں اور افادیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔